سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ صاحب آپ نے بھی فرمایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ظاہری بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے تو وہی رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ، آپ کا ہر کام، آپ کا ہر عمل۔ لیکن جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو وہ 2 منٹ کے لیے دماغ میں باور کرتا ہے کہ جو سچویشن مجھے پیش آئی ہے، اللہ کے رسول تو جس ماحول میں تھے، مطلب مدینہ میں ہیں، تو آپ کے سارے چاہنے والے، آپ پر جان مالا، ہر چیز قربان کرنے والے، تو یہ سچویشن شاید اس وقت ان کے ہاں ارد گرد نہ ہو کہ لیگ پولنگ ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، کوئی کسی کے پیچھے غیبت کر رہا ہے، وہ تو ایک قدسیوں کا ماحول تھا۔ آج جو مجھے صورتحال پیدا ہو رہی تو اس میں کچھ نہ کچھ جسٹیفائڈ بنتا ہے، تو میں ان کے رول ماڈل کو یہاں کیسے اپنے لیے ایڈجسٹ کروں؟ تو وہاں کیا ان کی زندگی میں بھی کرائسس اس طرح کے آئے کیا؟ نہیں میرے بھائی، بہت نازک مراحل آئے۔ آپ کبھی قرآن مجید کو پڑھیے، آپ سیرت کے حالات کو دیکھیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جو کچھ پیش آیا ہے اپنے اعزا، اپنے اقربا، اپنے دوستوں کی طرف سے بھی بعض موقعوں کے اوپر، وہ بھی کم نہیں ہے۔ میری مراد دوستوں سے وہ لوگ ہیں کہ جن سے جاہلیت کے زمانے میں تعلق تھا، رابطہ تھا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے گھر کو ہدف بنا لیا گیا۔ قرآن مجید آپ کو دی جانے والی اذیتوں کا ذکر کرتا ہے، پوری سورہ احزاب کا موضوع یہی ہے۔ آپ کا گھر، آپ کا خاندان، آپ کے اہل و عیال سب ہدف بنے رہے، تہمتیں لگائی گئیں، یہ سب معاملات ہوئے۔ یعنی وہ 8-10 سال کا عرصہ ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دنیا کی دنیا جو ہے وہ آپ کے مقابل میں آئی ہے۔ یہود نے جو کچھ کیا، منافقین نے جو کچھ کیا، قرآن مجید نے اس کی تفصیلات سے بتائی ہیں۔ کتنی جگہوں پر یہ تعبیر آئی ہے کہ تم تو ویسی اذیتیں دے رہے ہو جس طرح کی اذیتیں موسیٰ کو دی گئی تھی، اور یوزون النبی، پیغمبر کو اذیت دے رہے ہو، خدا کے رسول کو اذیت دے رہے ہو۔ تو یہ سب معاملات ہوئے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاموش ہو جائے۔ اچھا، یعنی یہ آپ کی ایکسٹریم غصے کا اظہار ہے اگر اندر محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ موقع بھی جس میں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی، اور ظاہر ہے کہ کچھ ذہنی کیفیت تھی نا کہ یہ ہوا، تو اس میں ظہر کی نماز تھی غالباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یعنی کوئی ایسی نماز تھی جس کی 4 رکعتیں تھیں، 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے سلام پھیرا، اور قریب مسجد میں کوئی جگہ تھی جہاں پر جا کر بیٹھ گئے ٹیک لگا کے۔ تو چہرے پر غصے کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ جلیل القدر صحابہ جرأت نہیں کر رہے تھے پاس جانے، لیکن اس کا اظہار کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو رہا تھا، اپنے لیے۔ جب یہ توجہ دلائی گئی، اور توجہ دلانے والے نے بھی کمال کا جملہ بولا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا نماز ہی کم کر دی گئی؟ ظاہر ہے کہ وہاں تو اس کا بھی امکان تھا نا کہ نماز پڑھانے کے دوران ہی میں یہ عنایت ہو گئی ہو۔ تو آپ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ آپ دیکھیے، موطا میں روایت ہے کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، بہت غصے میں۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں نے توجہ دلائی تو آپ نے اٹھ کے 2 رکعتیں دوبارہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کیا، اور اس طرح لوگوں کو تعلیم ملی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو غصے کی کیفیتیں ہوئی ہیں۔ بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے دعوت دیتے ہوئے، کوئی تقریر کرتے ہوئے اس کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ اظہار اس طرح نہیں ہوا کہ کسی خاص شخص کو ہدف بنا کے کیا گیا ہو۔ اس میں تو دیکھیں آپ، یہ صورت رہی ہے کہ کسی موقع پر اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا کسی کے ساتھ، یعنی کسی کے احساس کے مطابق، تو آپ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا اور کہا کہ تم انتقام لے لو، قصاص لے لو۔ سبحان اللہ۔ ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے غصے کے حوالے سے بیان کی۔ آخری سوال غصے سے متعلق، آپ کو کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے؟ غصہ تو ظاہری بات ہے، ایک فطری چیز ہے، انسان کو آتا ہی ہے۔ میں محض جاننے کے لیے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا چیزیں بظاہر ہوتی ہیں، شاید ان کو سن کے ہمیں ان زندگی میں ان کی تہذیب یا لوگوں کو جو سن رہے ہیں اس میں بہتری کی کوئی گنجائش پیدا ہو۔ ہوتا ہے نا زندگی میں بسا اوقات کچھ لوگوں کو چائے کا ٹھنڈا کپ دے دیں تو فوراً غصہ آ جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کا اسی طرح اور معاملات ہوتے ہیں، کھانے کے وقت کھانا نہ ہو تو غصہ آ جاتا ہے۔ آپ کو دوسروں کی زندگی میں جو آپ کے ارد گرد کا حلقہ ہے، شاگرد ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان میں کیا چیز دیکھ کے اندر ہی محسوس ہوتا ہے، اگرچہ آپ اظہار نہیں کرتے، ہم خود اس کے گواہ ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ بھائی جب آتا تھا تو ہر چیز پہ آتا تھا۔ اب جب کچھ تہذیب کر لی ہے تو اب بس کہیں کہیں آتا ہے۔ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے بہت عزیز شاگرد ہوتے ہیں، جن سے آپ کو بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی ان کے اوپر صرف کی ہے، جب آپ کو خیال ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے ان کو سکھائی اس میں ابھی بھی کمزوری ہے،
اس میں ذرا ضبط مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اب میں نے اپنے آپ پر بہت کنٹرول کر لیا. وہی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی.